اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور اس وقت ڈینگی فیور کی شدید ترین لپیٹ میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈینگی فیور کا سب سے پہلے آپ کو تعارف کرواتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی فیور صرف مچھر کے کاٹنے سے نہیں ہوتا، بلکہ کمزور مدافعاتی نظام، خراب غذا اور جسم میں بڑھتی ہوئی خشکی بھی اس بیماری کا سبب بنتی ہے۔ اگر جسم میں پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو جائیں تو بخار خطرناک مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ مگر پریشان نہ ہوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈینگی بخار کا قدرتی فطرتی ہربل علاج کیا ہے، جو کہ گھر بیٹھے بھی بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم اس بخار کی علامات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس بخار کی اہم علامات میں عام طور پر 3 سے 7 دن میں ظاہر ہوتی ہیں، جن میں تیز بخار جو کہ 104 سے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، جسم اور جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے، سر درد اور آنکھوں کے پیچھے شدید درد اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، جلد پر سرخ دانے یا دھبے ظاہر ہو جاتے ہیں، بھوک میں کمی ہو جاتی ہے، متلی یا قے شروع ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس بخار کی خطرناک علامات نوٹ کر لیں کہ اگر ان علامات میں سے کوئی علامت ظاہر ہو تو مریض کو فوراً کسی بڑے ہسپتال منتقل کرنا چاہیے۔ اگر بخار کے ساتھ خون بہنے لگے، پیٹ میں درد ہو یا بے ہوشی جیسی علامات ظاہر ہوں تو یہ ڈینگی ہیموریجک فیور ہو سکتا ہے، جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں فوری طور پر مریض کو کسی بڑے قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ اب ہم اس بخار کے اسباب کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایلوپیتھی طب کے مطابق اس کا سبب ایک وائرس ہے جسے ڈین 1 سے ڈین 4 تک کے درجات میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ طب یونانی اور قانون مفرد اعضاء کے مطابق یعنی طب یونانی کے مطابق اس بخار کا سبب خلط سودا میں تعفن مانا جاتا ہے اور سال حرارت کی کمی ہوتی ہے، جبکہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق اس بخار کا جو سبب ہے وہ عضلاتی اعصابی تحریک کو مانا جاتا ہے، یعنی قلب و عضلات میں سوزش ہوتی ہے، اعصاب تحلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور جگر و غدود میں تسکین کی وجہ سے جو سودا میں تعفن ہوتا ہے وہ دور نہیں ہو سکتا۔ باقی اسباب میں سالے، جمع شدہ صاف پانی میں مچھر کی افزائش ہوتی ہے، صفائی کی کمی اور نمی والا ماحول جو ہے اس مرض کا اہم ترین سبب مانا جاتا ہے۔ اب ہم اس مرض کی تشخیص دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نبض کو دیکھتے ہیں کہ ایسے مریضوں کی نبض جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، قوام میں موٹی ہوتی ہے، بالکل اوپر 4 انگلیاں رکھنے پر ٹھوکر لگاتی ہے، اور ایسے مریضوں کا جو قارورہ ہوتا ہے یعنی پیشاب ہوتا ہے وہ مقدار میں کم اور رنگت میں سرخی مائل ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم اس مرض کا جو ہے وہ اصول علاج دیکھ لیتے ہیں معالجین حضرات کے لیے کہ معالجین حضرات کس نقطے پر جو ہے وہ اس بخار کا ڈینگی فیور کا علاج کریں۔ تو اس کا جو سبب ہے وہ خلط سودا کا تعفن اور عضلات کی سوزش ہوتی ہے، یعنی عضلاتی اعصابی تحریک ہے تو اس کو عضلاتی غدی کر دیں۔ یہ پہلے مرحلے کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے مرحلے میں اس میں حب صابر، ٹھیک ہے، اور حب مقوی خاص بہترین ادویات ہیں۔ اچھا، جب دوسرا مرحلہ اس کا شروع ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم خطرناک حد کہتے ہیں، جب اس بخار میں جریان خون ہو رہا ہو تو تب یہ اصول علاج نہیں دینا چاہیے۔ تب اس کا اصول علاج گرم تر سے تر گرم جو ہے اصول علاج بنے گا۔ غدی اعصابی محرک شدید ملین مسہل اکثیر تریاک تک جو ہے اس کا اصول علاج ہے۔ جب جریان خون آ رہا ہو تو ایسی صورت میں 6 تریاک جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی جریان خون میں آپ اعصابی غدی تریاک دیں گے۔ اگر مریض کو قے اور متلی ہو رہی ہے تو اس کو جوارش املی چٹوائیں،
ٹھیک ہے، اگر مریض کے خون کی کمی ہے، پلیٹلیٹس انتہائی کم ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں مفر شاہی، جسے قانون مفرد اعضاء میں جوارش شاہی بھی کہا جاتا ہے، وہ استعمال کروانی چاہیے۔ اچھا، اب ہم عوام الناس کے لیے، یعنی ہم نے اس کی علامات بھی پڑھ لی، خطرناک حد پڑھ لی، اسباب، اصول علاج، تشخیص، یہ سارے امور ہم نے پڑھ لیے۔ تو اب عوام الناس کے لیے بھی کسی حد تک اصول علاج بتایا جا رہا ہے۔ یہ اصول علاج بھی معمولی صورتوں میں آپ نے کرنا ہے۔ اگر خطرناک حد تک بخار ہے جس میں جریان خون ہو رہا ہے، پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، تو تب آپ نے علاج نہیں کرنا بلکہ ہسپتال جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بہترین چٹنی۔ یہ چٹنی مریض کی قے اور متلی کی صورت میں بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے، اور جب مریض کو بھوک نہ لگ رہی ہو، قے ہو، متلی ہو، اندر کوئی چیز ٹھہر نہ رہی ہو، تو آپ مریض کا علاج کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں آپ نے یہ چٹنی دینی ہے۔ اجزاء نوٹ کر لیں۔ پودینہ سبز آپ نے لینا ہے 20 گرام، ادرک آپ نے لینی ہے 2 گرام، اور زیرہ سفید آپ نے لینا ہے 2 گرام۔ کالی مرچ آپ نے 5 عدد لینی ہے، ہلدی 2 گرام لینی ہے، اور نمک حسب ذائقہ لینا ہے۔ چٹنی بنا لینی ہے، بغیر آپ نے دہی کے چٹنی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چٹنی صبح، دوپہر، شام خالی پیٹ مریض کو دیں تاکہ اس کی قے اور متلی رک جائے، اس کی بھوک کھل جائے، وہ کھانا شروع کر دے، تاکہ اس میں کوئی طاقت اور انرجی پیدا ہو اور جسم خود ڈینگی فیور کے خلاف لڑ سکے۔ دوسرے نمبر پر سفوف ڈینگی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سفوف کو آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے جی میتھی دانہ، دوسرے نمبر پر ہے سنڈ، تیسرے نمبر پر ہے ہلدی، چوتھے نمبر پر ہے کالی مرچ۔ یہ چاروں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک سفوف بنا لیں اور کسی کپڑے سے چھان لیں، اور چوتھائی حصہ چائے والی 1 گرام دوائی جو ہے وہ دن میں 3 بار شہد ملے پانی کے ساتھ استعمال کریں، یعنی پانی 1 کپ، اور اس میں چھوٹا شہد یا بڑا شہد لیکن خالص ہونا چاہیے، 1 چمچ ڈال کے اس کے ساتھ آپ نے یہ سفوف دینا ہے۔ کم از کم 15 دن لازمی یہ دوائی دینی ہے، چٹنی بھی اور سفوف ڈینگی بھی۔ اچھا، اب تیسرے نمبر پر ڈینگی کے لیے ایک بہترین قہوہ، یہ آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سونف لینا ہے 2 گرام، زیرہ سفید 2 گرام، اور ادرک 1 گرام۔ 1 کپ پانی میں قہوہ بنائیں، گڑ سے میٹھا کر لیں، اور صبح، دوپہر، شام یہ قہوہ مریض کو لازمی دیں۔ یہ تینوں نسخہ جات جو ہے وہ آپ نے کم از کم 15 دن لازمی دینے ہیں، ترتیب کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ۔ اچھا، اب اگر مریض کا دل گھبرا رہا ہو، خون کی کمی ہو گئی ہو، پلیٹلیٹس کی کمی ہو گئی ہو، تو اس کے لیے آپ نے مربع گاجر 100 گرام، دودھ 1 کپ میں گرینڈ کر کے مریض کو صبح و شام دیں۔ اچھا، اب آتا ہے خوراک کا مرحلہ کہ مریض کو خوراک کون سی دینی چاہیے۔ تو مریض کو پپیتا دیں، انار دیں، کھجور دیں، جو کا دلیا دیں، گندم کا دلیا دیں، کدو شریف، سبز توری، ٹینڈا، شلجم، بکرے کے گوشت کی یخنی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ غذائیں مریض کو دیں تاکہ اس کی قوت مدافعت بحال ہو اور جسم خود جو ہے وہ ڈینگی فیور کے خلاف لڑ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔